ان اختلاف کی وجہ سے، اس سوچ کے اختلاف کی وجہ سے یہ معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر خوبصورتی آتی ہے، اس سے معاشرے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اگر اختلاف ہو جائے تو یہ امت نہیں رہتی، اس امت کے اندر اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ ٹکڑے ٹکڑے میں ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اختلاف گھر کے اندر آ جائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اختلاف اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ادارے میں آ جائے تو وہ ادارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اختلاف کسی ملک میں آ جائے، اس ملک کی انتظامیہ میں آ جائے تو ملک کی انتظامیہ کے ٹوٹنے سے پورا ملک جو ہے اس کو سفر کرتا ہے، اس کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے۔ اور وہ اگر اختلاف امت کے اندر آ جائے تو امت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور امت کے تمام تر وسائل ہونے کے باوجود، تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اس امت کی بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آج ہم فیس کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے مختلف حصوں میں مسلمان کس طریقے سے پس رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور سارے مسلمان ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو، سارے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور ہم روکنے کے لیے آواز بھی بلند کر رہے ہیں، لیکن ہماری آواز کی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ہمارے دشمن یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے اندر جو اجتماعیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی نعمت کو جو ہمیں دیا، اس نے آ کر انسانیت کو ایک کیا۔ سب سے پہلے ان کا قبلہ ایک کیا کہ آپ کی عبادت کا رخ ایک ہے، ان کی نمازوں کے ٹائم ایک کر کے ان کو اجتماعیت کی شکل دی، اور گھروں میں پڑھنے کی بجائے ان کو کہا کہ مسجد میں آئیں، اجتماعی رخ پر آئیں۔ اسی طریقے سے ان کو سحری اور افطاری میں ایک ٹائم میں جگایا کہ آپ اکٹھے جاگیں اور اکٹھے سوئیں۔ ان کے کام کے وقت کو طے کر دیا کہ یہ دن کا وقت ہے، رات کو سونے کے لیے طے کر دیا، ایک ٹائم ٹیبل دے دیا۔ امت کو ایک کرنے کی جہاں جہاں ضرورت تھی اللہ کے رسول نے وہ کر دی، ان کی پاکی حاصل کرنے کے طریقے ایک کر دیے، ان کے کپڑوں کے پہننے کی چیزیں اس میں کافی حد تک ایک کر دی کہ سطر کو اتنا چھپانا ہے اور اتنا نہیں چھپانا۔ تو یہ کافی ساری چیزوں میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے ایک کیا، تو اگر ہم اس سنتوں پر عمل کرتے، ان ہدایات پر عمل کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں، تو مسلمانوں کے سوچنے کے انداز ہوتے، مسلمانوں کی پسند ناپسند ایک ہو جاتی، تو مسلمان جو ہے آپس میں اتحاد کی طرف آتے، اور جب یہ اکٹھے ہوتے تو آپ سوچیں جو خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر بڑوں کی بات کو ویلیو ہوتی ہے، جہاں پر چھوٹے بڑوں پر اعتراض نہیں کرتے، ان خاندانوں پر باہر کے دوسرے خاندان کے لوگ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے سے جب آپ چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں اور ہر بندہ دوسرے پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اختلاف رائے کہہ کر اپنا حق سمجھتا ہے، تو آپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دشمن کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ آپ کو اپنوں کے ذریعے مار دے، آپ کو اپنوں کے ذریعے ختم کر دے، تو جیسے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کما ارسلنا فیکم رسولا، اللہ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، منکم جو تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو ہماری آیات تم پر تلاوت کرتا ہے، ہماری آیات تم پر پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اب یہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیے کو سمجھنے کے لیے آپ دو ایگزامپل سمجھیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 5 سال MBBS کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہاؤس جاب کرنا ہے۔ اگر وہ ہاؤس جاب نہ کرے، وہ تو 1 سال کا ہے، لیکن اگر وہ ہاؤس جاب نہیں کرتا اور 5 سال اس نے پڑھا ہے، کیا آپ اس کو اجازت دے سکتے کہ وہ آپریٹ کرے؟ کیا آپ اس سے اپنا علاج کروانا پسند کرتے ہیں جبکہ اس نے 5 سال پڑھا ہے؟
صرف 1 سال اس نے ماہر نگران اساتذہ کی نگرانی میں کام نہیں کیا، پریکٹیکل نہیں کیا. وہ اس کو پڑھا نہیں رہے ہوتے اس وقت میں، وہ اس کا تزکیہ کر رہے ہوتے، وہ اپنی نگرانی میں اس کو کہہ رہے ہوتے کام کرو. جہاں وہ غلطی کرتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو یوں نہیں یوں کریں. اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دیکھ لیجیے. موٹر سائیکل مکینک کے پاس آپ بچے کو چھوڑ آتے ہیں، وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو کھولو، وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے. مکینک ایک طرف بیٹھ کر دیکھتا ہے، جہاں بچہ غلطی کرتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ اس کو یوں نہیں یوں کر. بس اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ. اسی طریقے سے ماہر شریعت، جو شریعت کا علم سے ماہر ہے، جو قرآن کریم کا ماہر ہے،